بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دراصل ایک عورت اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرتی کہ اس کا محبوب کوئی برا کام بھی کر سکتا ہے۔ اس عورت کو آپ کسی شخص کا کٹا ہوا عضو یا بغیر سر کے پورا جسم بھی ثبوت کے طور پر دکھا دیں تو وہ یہی کہتی رہے گی کہ اس کے محبوب نے یہ قتل کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کیا ہوگا۔ کبھی وہ اسے انسانی غلطی قرار دے گی تو پھر کبھی قسمت کا پھیر۔ غرض یہ کہ وہ اپنے محبوب کو قصوروار کبھی نہیں ٹھہرائے گی۔ وجہ صرف وہ اندھا اعتماد ہے جو اسے اپنے محبوب پر ہے۔ کچھ اس قسم کا یقین امریکی عوام امریکہ پر رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 70 سالوں میں امریکہ نے دنیا کو خود پر ایسا ہی یقین کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ تقریباً ساری دنیا کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، ایسی بین الاقوامی اشتراکی سازش جس کے ذریعے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ یہ سازش تیار کرنے والے عناصر ایسے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا پر اپنا مکمل کنٹرول چاہتے ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، اور اس سازش سے دنیا کو صرف امریکہ ہی بچا سکتا ہے۔ انہیں اشتراکیت کے اندھیروں سے بچا کر روشنی میں لانے والا صرف امریکہ بہادر ہی ہے۔ دنیا یہ چاہتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے پر مجبور ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہتھیار خریدو، میری فوج کو اپنی زمین پر آزادی سے مٹر گشت کرنے دو، اور صرف یہیں پر ہی بس نہیں، یہاں تک کہ اپنے ملک کے حکمران کا انتخاب بھی مجھ پر چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں مکمل تحفظ دوں گا۔ یہی چیز تھی اور دنیا اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو مرد نے عورت پر حکومت کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ مرد نے عورت کو جس لمحے قائل کر لیا وہ اس کو تحفظ دے گا اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے اسی لمحے وہ اس کی باندی بن گئی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ یہی مثال ان تمام ممالک کی ہے جو امریکہ بہادر سے زندہ رہنے کے لیے تحفظ کی بھیک مانگتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے لوگ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ انہیں تحفظ کی ضرورت ہے، اور اگر امریکی ارادوں کو خاطر میں لانے سے انکار کر دیں تو انہیں واضح طور پر کمیونزم کی دوزخ میں بسم کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے، اور وہ لوگ CIA کی لسٹ پر آ جاتے ہیں اور فوراً ملیمیٹ کرنے کی مکمل کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ 1945 سے لے کر آج تک امریکہ مستقل دنیا بھر کے ممالک کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ اس کی چند جیتی جاگتی واضح مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران اس نے مختلف ممالک کی 40 حکومتوں کے تختے الٹے، 30 سے زائد قوم پرست عوامی تحریکوں کا سر کچلا جو ان حکومتوں کے خلاف کام کر رہی تھی، جو امریکہ کی مرضی سے وہاں بیٹھی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنے ہی کارنامے ہیں جن کی انجام دہی کے دوران امریکہ لاکھوں انسانوں کی جانوں کے ضیاع کا باعث بنا، اور نہ جانے کتنے معذور اور ذہنی کرب میں مبتلا ہو کر زندگی کے دن پورے کرنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے 1991 میں یوگوسلاویہ کو صنعتی دور سے پہلے کی حالت میں لانے کے لیے اس ملک پر بمباری میں مصروف تھا، اور امریکی عوام یہ یقین کرنے پر مجبور تھی کہ ان کی حکومت یہ کام انسانیت کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ان کی حکومت کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتی۔ نیو ورلڈ آرڈر کا سبب بھی دنیا کو تحفظ فراہم کرنے کی آڑ میں امریکی شہنشاہت کو قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ تمام معاہدے جو بظاہر تو دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، دراصل امریکی مفادات کے لیے قائم کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ 1940 سے لے کر 1990 تک ہمیں امریکی حکومت کی جانب سے کیا کچھ ملا۔ قسم قسم کے حکومتی پروگرام، سپاہیوں کا افریقی سوروں کی طرح استعمال، ان پر ایٹمی تجربات کرنا، پائلٹوں کو کیمیائی بادلوں میں روانہ کرنا، حیاتیاتی ہتھیاروں کے تجربات، ذہنوں کو جام کر دینا وغیرہ وغیرہ انسانوں پر تجربات کیے جاتے ہیں، اور انہیں نہ تو اس سے آگاہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی بعد میں ان کے علاج معالجے کی زحمت گوارا کی جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا تاریخی پرت الٹنے کا مقصد یہ تھا کہ جو امریکی حکومت اپنے فوجیوں کی فلاح و بہبود کا خیال نہیں رکھتی، ان کی جانوں کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، وہ غیر ملکیوں کی پرواہ کیوں کرے گی۔ یوگوسلاویہ پر بمباری 33 دنوں میں
گھر، ہسپتال، سکول، عبادت گاہیں، تفریح گاہیں، کارخانے، دیہات، سب کچھ بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں مر رہے تھے، معذور ہو رہے تھے، مگر یہ کھیل سبق سکھانے کے لیے جاری تھا۔ ابتدائی 33 دن بعد جناب صدر بل کلنٹن نے بمباری کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھنے والوں کے لیے یہ کافی لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، مگر میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ بمباری اور دہشت گردی ضروری ہے۔ اور پھر یہ شخص مزید 45 دن تک خون کی ہولی کھیلتا رہا۔ جھوٹ بولنا بھی امریکی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ جھوٹ کے ذریعے خوف کی فضا پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا معمول کی بات بن چکی ہے۔ بعض اوقات میڈیا اور عوام سیاستدانوں کے جھوٹ پکڑ کر مزہ لیتے ہیں، جیسے دولت کے متعلق جھوٹ، جنسی جھوٹ، منشیات کے استعمال کے متعلق جھوٹ وغیرہ، مگر یہ تو نہایت چھوٹے چھوٹے بے ضرر قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں جو کہ گناہ صغیرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بڑے جھوٹ تو وہ ہیں جو دنیا کا نقشہ تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے، تو اس کے بارے میں دنیا کو یہ جواز فراہم کیا گیا کہ جاپان کو زمینی جارحیت سے باز رکھنے کے لیے اور ہزاروں امریکیوں کی جان بچانے کے لیے ایسا نہایت مجبوری کے عالم میں کیا گیا۔ بعد میں سامنے آنے والے حقائق میں ایک اہم حقیقت یہ تھی کہ جاپان کئی ماہ سے ہتھیار ڈالنے کی کوشش میں تھا، مگر امریکہ صرف اس لیے اسے نظر انداز کر رہا تھا کہ اسے ایٹمی دھماکے کا جواز چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایٹمی بمباری جاپانیوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ روس کو خوفزدہ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ ایٹم بم پھینکنے کے بعد یہ بات بلا مقصد نہیں کہی گئی تھی کہ یہ جنگ عظیم کا آخری مرحلہ نہیں، بلکہ سرد جنگ کا پہلا حملہ ہے۔ یہ ذہن یوں ہی تیار نہیں ہو جاتے، ایک پورا پروسیس ہے جس سے یہ امریکی ذہن گزرتے ہیں۔ جس طرح بچی کی پرورش کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ اس نے سچ بولنا ہے، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، رشوت نہیں دینی، ٹیکس ایمانداری سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اس کے دماغ میں گھسا دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا فعل جو اخلاقیات سے کتنا ہی کیوں نہ گرا ہوا ہو، اگر امریکی سلامتی کے حق میں ہے تو ثواب کا کام ہے۔ اب اس میں دنیا بھر کے معاملات میں دخل اندازی، حکومتوں کا گرانا، بمباری کرنا، بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلنا سب ہی شامل ہے، اس لیے تو اس کی مذمت نہیں کی جاتی۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چاہے غلط ہو یا صحیح آپ نے حمایت اپنے ہی ملک کی کرنی ہے، تو ایسے میں آپ کی اخلاقی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ مگر افسوس کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں صحافیوں کی اکثریت یہی کہی ہے، وہ ہر موقع پر امریکہ ہی کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں، چاہے وہ غیر قانونی یا اخلاقیات سے کتنا ہی گرا ہوا فعل کیوں نہ ہو، چاہے وہ جمہوریت، آزادی اور خود مختاری کی دھجیاں اڑا رہا ہو، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہو۔ یہ اسے شاندار، زبردست اور بہت اچھے جیسے کمنٹ سے نوازتے رہتے ہیں۔ یہ تو محض کچھ ہی مثالیں تھیں جو امریکہ کے بارے میں ڈھونڈی گئیں۔ اس حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، جو جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا جھوٹ بولتی ہے۔ شاید اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سب سے زیادہ اور سب سے سنگین جھوٹ بولتی ہے۔ اس کے جھوٹ کے نظریے کی بنیاد یہی ہے کہ چھپا لو، سب کچھ خفیہ رکھو، ہر بات کو اپنے مفاد کے مطابق استعمال کرو۔ اچھے کام امریکہ کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہی نہیں، دنیا بھر میں ہونے والے وہ تمام کام جو واشنگٹن کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی خواہشات کے مطابق نہ ہو، انہیں کسی بھی طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا جاتا ہے۔ امریکہ اپنا دشمن خود پیدا کرتا ہے اور پھر بڑی محنت اور توجہ سے اس کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دشمن کا وجود ہی اس کی زندگی کا باعث ہے۔ اگر دشمن نہ ہو تو وہ تمام کھیل کیسے کھیلے جا سکتے ہیں جس سے برس ہا برس امریکی حکومتیں مصروف ہیں؟ خود سوچئے، دشمن نہ ہو تو قومی سلامتی اور دفاع کے نام پر ہڑپ کی جانے والی بجٹ کی رقم کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ ان کی ملازمتوں کو تحفظ کیسے حاصل ہوگا؟ عوام کی نظر میں وہ محافظ کیوں کر ٹھہریں گے؟ ہر طرف سے انہیں پذیرائی کیسے حاصل ہوگی؟ نجات دہندہ، بہادر ترین اور سورما کا
جو اپنا بت بنا لیا ہے اسے پاش ہونے سے کیسے بچا سکیں گے؟ ہر امریکی حکومت کو اپنے اقتدار کے لیے کامیابی اور نیک نامی کے لیے ایک مضبوط دشمن کی ضرورت ہے، خواہ وہ سوویت یونین ہو، صدام حسین یا بن لادن۔ ایسے میں اگر دشمن کی طرف سے امن یا صلح کی معاہدوں کی پیشکش ہو تو امریکہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کی جانب سے مذاکرات کی ایسی پیشکش مسترد کر دی گئی کہ یہ نامناسب ہے یا نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ دوستو، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی برا کام ہو تو کچھ نہ کچھ امریکہ کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ چیز ہم کتنی ہی واضح مثالوں سے بیان کر چکے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے، اور جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔